ویلکم بیک جی. رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن ہے اور ان اوقات میں ہم جس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں وہ وفا اور خلوص کی پیکر ہیں اور رہتی دنیا کی خواتین کے لیے بالکل جو ہے وہ ان کی زندگی ایک مثال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں, اسکالرس موجود ہیں. تو سامہ اگر گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں اور کیونکہ دیا چودھری پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو اگر ہم بطور خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کا تھوڑا سا مشاہدہ کرنے کی کوشش کریں جو ہماری ہسٹری میں بتاتے ہیں, تو بطور جو ان کی ایک ازدواجی زندگی تھی, بطور جو ایک وائف بیوی کے طور پر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھ دیا, نہ صرف ان کی نبوت کو ایکسیپٹ کرنے میں بلکہ دین کو پھیلانے میں جو ان کا رول تھا اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ایلیبریٹ کیجیے گا کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ بہت ساری خواتین جب کسی منصب پہ یا کسی رتبے پہ آتی ہیں تو وہ گھریلو جو ذمہ داری ہیں اس کو نگلیکٹ بھی کر دیتی ہیں, لیکن آپ ملکۃ العرب ہیں, عرب کی سب سے بڑی تاجرہ ہیں, اس کے باوجود آپ خود نئی پرسن کی خدمت کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے. بے شک ایسا ہی ہے, بہت شکریہ. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے, تو وہاں سے جب گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو فرمایا پریشان تھے بہت زیادہ, جسم پہ کپ کپی تاری تھی, تو آپ نے ان پہ کمبل اڑایا اور پوچھا کہ کیا ہے, تو انہوں نے پورا ماجرا سنایا کہ خدیجہ یہ ہوا ہے, تو آپ نے انہیں تسلی دی. اس پوائنٹ سے ٹرسٹ لیول کتنا ایلیبوریٹ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جا کے انہیں بتایا, سب سے پہلے انہیں بتایا اور رازدار بنایا اپنی بیوی کو. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں سارے جو ماجرا ہوا غار حرا میں جب انہیں سنایا تو آپ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں. دیکھیں پھر تسلی کیسے دی اپنے شوہر کو, فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں, میں آپ کی ایک ایک بات کی جو ہے وہ آپ اس پہ یقین رکھتی ہوں, اور آپ جو ہے وہ غربا اور مساکین کی مدد کرنے والے ہیں, آپ یتیموں اور بیواؤں کو تسلی دینے والے ہیں, اور آپ نبی دو جہاں اگر دیکھا جائے تو آپ ہر طور پہ ہر انسان کے ساتھ جو ہے وہ امانت داری کا خیال رکھتے ہیں اور بالکل شفقت فرماتے ہیں, صرف انسانوں تک نہیں بلکہ حیوانوں کے لیے بھی آپ ایک آئیڈیل ہیں پرسنالٹی. تو جب انہوں نے یہ سارا قصہ سنا تو انہیں تسلی دی, آپ کا اللہ آپ کو راضی کرے گا, آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور پھر انہیں لے کر اپنے کزن کے پاس چلی گئی, ورقہ بن نوفل کے پاس, جو کہ اس وقت توریت کے عالم تھے. انہیں جا کے سارا ماجرا سنایا کہ یہ ہوا ہے, تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ جو ساری نشانیاں بتا رہے ہیں یہ نبوت کی نشانیاں لگتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس کے بعد جب آپ کی نبوت کا جو ہے جب اعلان ہو رہا ہے اور آپ اس کے اوپر ایمان لائی ہیں, اور اس کے بعد جو آپ نے ان کو حوصلہ دیا ہے, اور اس وقت جب مشرکین مکہ کو جب آپ نے اعلان کیا انہوں نے ستایا, اس وقت جو آپ نے ان کا ساتھ دیا وہ ایک بہت مثالی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. جب انہوں نے ورقہ بن نوفل کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ساری نشانیاں ہیں نا یہ نبوت کی لگتی ہیں, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے رشتہ دار آپ سے خفا ہو جائیں گے, آپ کے دشمن بن جائیں گے, ایون کہ آپ کو شہر مکہ سے بھی نکال دیں گے. تو اس وقت میں خدیجہ آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے. پھر حضرت خدیجہ جب واپس وہاں سے تشریف لاتی ہیں تو جس طرح سے بھائی آپ نے سوال کیا, اس پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو اگر بیوی جو ہے تھوڑی سی زیادہ پڑھی لکھی ہے یا پھر ڈاکٹر کے منصب پہ ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ میرا حامد ہی سب کچھ مالدار اگر زیادہ ہے اسٹیٹس میں اگر آپ کی بیوی جو ہے زیادہ ہے تو وہ غلام سمجھا جاتا ہے آج کل انفارچونیٹلی. ایسا ہی ہے. لیکن حضرت خدیجہ کا اگر دیکھا جائے تو جس طرح پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آپ کو مکہ شہر کے اندر ایسا مقام تھا کہ آپ کا جو محل تھا اس میں پورے مکہ کے لوگ سما سکتے تھے, اور آپ کے پاس آپ کا جو پورا قافلہ تھا, آپ کا جو ایک بزنس سیٹ اپ تھا, 80,000 جو ہے وہ قافلہ اونٹوں پہ سامان لاد کے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جایا کرتا تھا, اور آپ کے پاس مارکیٹنگ مینیجرز, ویلفیئر کا مطلب ایک پورا سیٹ اپ تھا جس کو بھی اگر ہم دیکھیں اگر آپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی کے. بہت شکریہ. اگر پروفیسر صاحبہ ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی, نبوت کا زمانہ تھا, ابتدائی زمانہ تھا, تو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اپنے خاندان کی جانب سے, معاشرے کے جو بڑے قبیلے تھے ان کی جانب سے, شعب ابی طالب کی جانب سے باقاعدہ ان پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی قبیلہ اور کوئی بھی جو معزز خاندان ہیں وہ نہیں ملیں گے. اس دوران حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول, اور ایک ایمبیسڈر کے طور پر آپ نے مختلف قبیلوں سے جا کر ملیں اور ایک پوری باقاعدہ پالیسی بنا کر دی, اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا. بالکل. اگر ہم دیکھیں حضرت خدیجہ کا کردار تو اسلام سے پہلے مین کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی شادی ہوئی, شادی ہونے سے پہلے دیکھا جائے
تو جتنے بھی مکہ مکرمہ کے لوگ تھے، وہاں کے رئیس تھے، سب سے اونچا مقام اگر دیکھا جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. پورا سفر جو انہوں نے گزارا اپنا مال، جیسے ہمارے اسکالر بھی فرما رہے تھے کہ اپنا مال، اپنا وقت، اپنا سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور دیکھا جائے اگر تو دین اسلام میں ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بہت سارے ہم نے ایکسپیرینس بھی سب نے کیے ہوں گے، کہ ہم بہت اچھے سے رہ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن جیسے ہی ہمیں تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم دین اسلام کی طرف جائیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین غریبی کا نام ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے دین کو طاقت دی ہے، اپنا جو شعور تھا اس کے ذریعے طاقت دی ہے. تو دین اسلام میں عورتیں بھی اپنا جو ہے وہ حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے اچھے طریقے سے کسی بھی لیول پہ اپنی، جیسے آپ چار دیواری کی بات کر رہی تھی، تو اپنی حدود کو برقرار رکھیں. اگر ایک مچھلی کو پانی سے نکال کے ریت میں رکھ دیا جائے تو وہ نہیں زندہ رہ سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ایریا اس کا نہیں ہے. تو ہمیں اپنا ایریا، اپنا زون جو ہے اس کو دیکھنا ہے. اس میں رہتے ہوئے حضرت عائشہ کا کردار دیکھیں، حضرت سیدہ زینب کا کردار، کیسے وہ کربلا کی سرزمین پہ گئی اور کس طرح سے انہیں اپنا کردار ادا کیا. تو تمام خواتین کا کردار حضرت، یہاں پہ میں پوائنٹ سے تھوڑا ہٹ رہی ہوں، لیکن یہاں پہ جن خواتین کا ذکر کرنا ضروری ہے. اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو حضرت مریم علیہ السلام، جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی. جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر واپس آتی ہیں سوسائٹی میں تو لوگوں نے کتنی تنقید کی ان پہ، انہوں نے تنقید برداشت کی، انہوں نے ہر طرح کا جو تکلیفیں تھیں، پریشانیاں تھیں، ان کو برداشت کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی. حضرت آسیہ کا اگر ہم کردار دیکھیں تو فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے کس طرح سے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی. کلمت اللہ کے لیے وہاں پہ جو آپ نے حضرت آسیہ نے فرعون کے دربار میں اور ان کے گھر میں جو کردار ادا کیا، تو قرآن بھی اس کی گواہی دے رہا ہے. اور اللہ رب العزت نے بھی کہا کہ میں ان کو اپنے پڑوس میں جنت میں. بہت خوبصورت، بہت شکریہ محترمہ شبانہ صاحبہ. اتنی خوبصورت جو ہے وہ ایک تو محفل سجی ہوئی ہے، گفتگو اتنی زبردست ہو رہی ہے، اور جب واقعات کو ہم یاد کر رہے ہیں تو کچھ اس طرح سے لگتا ہے کہ تاریخ جو ہے وہ سامنے آ کھڑی ہوئی ہے اور باقاعدہ محسوس کر سکتے ہیں. یقیناً دیکھنے والے بھی جو ہے وہ کی تصویر کشی ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کے سامنے وہ پوری ویڈیو چل مناظر رہی ہے. اتنے خوبصورت ہیں اور بہترین جو تاریخ لکھی جاتی ہے، کچھ پڑھتے ہیں آپ تو اس کا جو ہے وہ اس کی کامیابی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے منظر جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو اگین اگر ہم گفتگو میں، کیونکہ جو ہے مزید اسکالرس نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تو پروفیسر صاحبہ سے ہی اگر گفتگو کا ہم جو ہے وہ اگین آغاز کریں تو ہم بات کر چکے کہ ایک بہترین جو ہے وہ ساتھی کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اپنا رول ادا کیا دین کو پھیلانے میں، ان کو سمجھنے میں. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں بطور ان کا جو بزنس ویمن آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں، اور جو خواتین سے اتنی ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جاتی کہ شاید وہ بہت زیادہ اچھا کام نہیں کر سکتی، تو جو آج یہ دلیل دیتے ہیں ان کے سامنے بالکل موجود ہے سیرت مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا کہ بطور انٹرپرینور، بطور بزنس ویمن، اور اپنے خاندان کے بزنس کو جب انہیں سنبھالنا پڑا، کیونکہ ان کے شوہر کی بھی اور ان کے والد کی بھی جنگ میں وفات ہو گئی، بالکل ایسا، تو اس ٹائم کتنے اسٹرانگ اعصاب کی مالک تھیں، ساری صورتحال کو برداشت کیا، اتنا بڑا بزنس اس کو امپائر بنا دیا. بالکل ایسا ہی. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں تشریف لائیں وہ دور زمانہ جہالیت کہا جاتا ہے اس دور کو، اور اس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن اماں سیدہ خدیجہ کا پوری زندگی کا اگر ہم کردار دیکھیں تو پاکیزگی، عفت، حیا، پاک دامنی ان کی زندگی میں ساتھ رہی. اور دیکھا جائے تو اس پورے ایریا میں جو ان کا کردار تھا، جس طرح میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ آپ اپنے ایریا کے جتنے بڑے رئیس تھے سب سے بڑا مقام آپ کا تھا. اور جہاں تک بزنس کا تعلق ہے تو آپ کا بہت بڑا بزنس تھا. 40 جو ہیں آپ کے پاس غلام تھے، کنیزیں تھے، جیسے پہلے بتایا 80,000 کے لگ بھگ اونٹ تھے جو ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے تھے، اور ہر کنٹری کا الگ ان کا امبیسڈر تھا، الگ نمائندہ تھا. اسی طرح جو ان کا بزنس کا سیٹ اپ اور سٹرکچر تھا اس کو ہر بندہ الگ طریقے سے لیڈ کر رہا تھا. تو ان کی پوری زندگی میں آج اگر کوئی خواتین ہیں جو اپنا بزنس کرنا چاہتی ہیں تو حضرت خدیجہ کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. اس کو فالو کرتے ہوئے ہم اچھے طریقے سے اپنے سیٹ اپ کو رن کر سکتے ہیں اور لے کے چل سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر ہم خانم صاحبہ کو بھی گفتگو میں شامل کریں، خان صاحبہ کہ اسلام کا آغاز ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اسلام کے آغاز میں اسلام کی ترقی کے لیے جو کردار ادا کیا ہے بحیثیت خاتون، ایک خاتون ہونے کے ناطے. ہم آج کی اگر بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اسلام جو خواتین کا حقوق نہیں دیتا، لیکن اسلام کا آغاز اس میں ایک خاتون کا تعاون رسول اللہ کے ساتھ بحیثیت بیوی بھی اور بحیثیت صحابیہ بھی جو آپ نے کردار ادا کیا ہے وہ کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسامہ بھائی بڑا ہی خوبصورت موضوع ہے, اس پہ جتنی گفتگو کی جائے اتنی ہی کم ہے, اور میں سمجھتی ہوں عالم اسلام کا رخ بدلنے میں جن خواتین نے اہم کردار انجام دیا ہے ان میں سنہری حروف کے ساتھ سر فہرست لکھا جانے والا مقدس اسم گرامی ام الزہرا, ام الآئمہ, ام المعصومین, ملکۃ العرب, محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ عزت و احترام اور دولت و ثروت کے علاوہ بھی عرب میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہیں, اور جناب رسول خدا ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی غمگساری اور آپ کی رفاقت کو آخری سانس تک نہ بھول پائے. اور یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے جو میں بتانا چاہتی ہوں کہ سرکار نے فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مجھے خدیجہ جیسی رفیقہ حیات کوئی اور نہ ملی. اور افتخار عرب کے ہمالیہ کی دو بلند ترین چوٹیاں تھیں, ایک رئیس البطحاء حضرت ابو طالب عمران بن عبد المطلب, اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. جناب خدیجۃ الکبریٰ جو ہے عزت و احترام کے علاوہ بی بی کی جو تجارت کا سلسلہ تھا وہ صرف عرب تک محدود نہیں تھا, بلکہ عرب کے دیگر ممالک میں بھی آپ کا سلسلہ تجارت بہت وسیع تھا. آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ ملٹی نیشنل کمپنی اگر کہا جائے اسے, جی جب دنیا قومیت میں محدود تھی, اس پہ جملہ میں کہنا چاہوں گی کہ جب دنیا قومیت میں محدود تھی بی بی کی تجارت تب بھی بین الاقوامی تھی, تب بھی تجارت بین الاقوامی تھی. اور پھر بی بی کا تجارت اس طریقے سے کرنا, اس طرح کے معاشرے میں کرنا کہ جہاں پہ عورت کی تضحیق کی جا رہی ہو, جہاں پہ کچھ قبائل کے اندر عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جائے, وہاں پہ ایسی عورت کا وجود جس نے اپنی تجارت کے سلسلے سے مردوں کو گرد کارواں بنا دیا, اور اتنے بڑے تجارتی نظام کو سنبھالنا, اسے ترقی دینا, اور دیار و امثال میں پھیلی ہوئی تجارت, دولت, اس کی جو ہے اس کو دیکھنا, اور بی بی کی یہ سب سے بڑی تاریخی اقدامات ہیں. اور قبل اعلان ختمی مرتبت سے پہلے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان سے پہلے بھی جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت بھی بی بی کو سیدہ اور طاہرہ کہہ کے مخاطب کیا جاتا تھا. ان ایام میں بھی آپ طیبہ, طاہرہ اور سیدہ ایک قریش تھی, اور بڑا ایک اعلیٰ کردار تھا, اور اعلیٰ کردار کے حوالے سے جانی اور یقیناً ایسی ہی خاتون نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شیان شان ہے, اور جو ہر اعتبار سے سیدہ ہو, طاہرہ ہو,